Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ایجوکیشن سینٹر میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ مفتی محمد مدمل صاحب موجود ہیں۔ آج ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے، مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ نماز ہم پر فرض ہے، جیسے کہ قرآن اور حدیث میں دونوں میں آیا کہ ہم پر نماز فرض ہے، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا شریعت کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اویس بھی نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کے متعلق قرآن نے سب سے زیادہ احکامات جو ہے وہ صادر فرمائے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اسلام کی جو بلڈنگ ہے یہ 5 ستونوں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور ان میں سے ایک بڑا ہی اہم ستون جو ہے وہ نماز کی صورت میں ہے۔ اور آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جس بلڈنگ کے 5 ستون ہوں اور اس میں سے ایک ستون نکال لیا جائے یا وہ ستون کمزور پڑ جائے تو اس بلڈنگ کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی، چونکہ وہ کمزور پڑ گئی۔ اب نماز دیکھیں، قرآن مجید میں 70 مقامات کے اوپر نماز کا حکم جو ہے وہ جا بجا آیا ہے کہ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جب ہم الفاظ پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو نماز کی اہمیت کھل کر جو ہے وہ عیاں ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد جہارا فقد کفر جہارا، او کما قال، فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کھلی کفر کی بات، یعنی ایسے سمجھ لیں، میں ترجمہ کچھ اس الفاظ میں کرتا ہوں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کھلا کفر کیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں اس سے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اب قرآن مجید کی سورہ مریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی شہوت نفسانی کی وجہ سے نمازوں کو قضا کرتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں، وہ اپنے آپ کو جہنم کے جو ہے وہ سپرد ان کو کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور جہنم میں اسی آیت کے آخر میں ہے کہ جہنم میں ایک غی نامی جو وادی ہے، اس وادی کا اس کو بنایا ہی بے نمازی کے لیے گیا ہے کہ اس کو وہاں پہ ڈالا جائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو تدفین کے ساتھ ہی اس کی قبر جہنم کے گڑھے میں بدل دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو تو اس کا جواب یقینی طور پر یہی ہوگا کہ میں اپنے نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہی جواب ہوگا نا۔ لیکن جب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی عبادات قضا ہو رہی ہوتی ہے، آج تک یہ مفہوم سمجھ نہیں آ سکا کہ ادھر سے بندہ کہے کہ میں ان کا محب ہوں، میں ان کا عاشق ہوں، اور ادھر سے پھر اپنے محبوب کے کہے پر عمل نہ کرے، تو مجھے بتائیں کیا وہ عشق جو صرف دعوے کی حد تک ہو، دلیل اس کے پاس نہ ہو، کیا وہ عشق اللہ کی عدالت میں سچا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے جب کہہ دیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دیوانہ عاشق محب اس کو پتا چل جائے میرے محبوب کو فلاں چیز سے سکون پہنچتا ہے، وہ تو اپنا تن من دھن لگا کر اپنے محبوب کو سکون پہنچانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرے گا۔ تو جب بندہ نماز کو ترک کرتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب ایک گلی میں گشت کرنا ان کی عادت تھی، آپ جانتے ہیں ان کی سیرت و کردار کو، آج کل کے حکمرانوں کی تو کیا ہی بات ہے، پھر وہ بھی ایک خلیفہ تھے۔ وہ گلی مدینہ پاک کی گلی میں ہے تو ایک بچی کے ہاتھ سے تیل گر گیا، وہ تیل زمین نے جذب کر لیا اور وہ بچی نے رونا شروع کر دیا، گھر سے تیل لینے کے لیے آئی تھی، اب وہ پیسے نہیں ہیں، وہ تو زمین جذب کر گئی، تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے ڈر گئی کہ گھر والے ڈانٹیں گے، رو رہی تھی۔ تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، فرمایا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی امیر المومنین تیل تھا میرے پاس، گھر سے لینے کے لیے آئے تھے، وہ گر گیا، زمین نے جذب کر لیا، تو آپ اس لیے رو رہی ہو۔ تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ حضرت عمر فاروق نے زمین کو حکم دیا، اے زمین بیٹی کا تیل نکال دے، اگر تو تیل نہیں نکالے گی نا تو میں جہاں پہ تیل آیا ہے میں اس جگہ پہ ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ وہ زمین نے فوراً تیل باہر نکال دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک زمین جو بے جان ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ بے نمازی میرے اوپر بوجھ ہے۔ اب بے نمازی، آپ دیکھیں کہ بے نمازی کو دفن کیا جائے گا، تیل باہر نکل آیا اس خوف سے، اندازہ لگائیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت ہر جانور شکر ادا کرتا ہے اللہ کی ذات کا، ہر جانور شکر ادا کر رہا ہوتا ہے،
جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ جانوروں کو دیکھتے ہیں، اگر گدے کا دیکھیں تو گدھا کہتا ہے شکر ہے میرے اللہ تو نے مجھے گدھا بنا دیا، تو نے مجھے کہیں جو ہے وہ شیر شکر ادا کرتا ہے، شکر ہے تو نے مجھے شیر بنایا، کہیں گدھا نہیں بنایا۔ گدھا شکر ادا کرتا ہے مولا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا، تو نے مجھے کہیں کتا نہیں بنا دیا۔ کتا کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے کتا بنایا، تو نے مجھے کہیں خنزیر نہیں بنا دیا۔ اب خنزیر کیا کہتا ہے؟ خنزیر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے خنزیر بنایا، تو نے مجھے کہیں بے نمازی نہیں بنا دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بے نمازی ائمہ کا یہ متفقہ فتویٰ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ، حضرت امام مالک، حضرت ان کے مختلف بڑے سختی والے فتاوا جات ہیں جو بے نمازی کے متعلق ہیں۔ کوئی کہتا ہے ان کے ساتھ لین دین ختم کر دیں، کسی کا یہ فتویٰ ہے کہ بے نمازی کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا فتویٰ دیتا ہے تو جب تک ہماری امت، میرے پیارے آقا کی پیاری امت جب تک مساجد کو آباد نہیں کرے گی، مساجد کو صحیح طرح سے نمازیوں کے ساتھ ان کی رونق کو بھرپور نہیں کرے گی، ہمارے حالات کا بدلنا مشکل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو نمازیں ہیں یہ گھر کی رونق ہے، گھر کا سکون ہے، گھر کو یعنی جنت بنانے کے مترادف ہے کہ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ 5 بار اپنے رب کے حضور حاضری پیش کرنا یہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مسلمان کے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، اس مسلمان کو، آج کے دور کے مسلمان کو چاہیے کہ یہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس نظم کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کے ساتھ کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، با خدا یاد نہیں۔ اس دور میں منظر کشی کی مسلمانوں کی، ہم کون ہیں، کیا ہیں، با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے اب، ہے نہیں یاد تو کعبے کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل اب، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے اقبال، ہے باقی سب کچھ یاد، بس نہیں یاد تو خدا یاد نہیں۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to